بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین و رسول رب العالمین۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ آیات کا کورس بتانے جا رہے ہیں۔ یہ آیات ایسی ہیں جو اللہ رب العزت کو راضی کرنے والی آیات ہیں۔ ناظرین، اگر آپ غور کریں تو اللہ رب العزت کو جہاں دوسرے اعمال بہت پسند ہیں، ان میں اللہ رب العزت کو اس کی تعریف کرنا بے حد پسند ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں شروعات ہی سورہ فاتحہ کی الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ رب العزت کے شکر کے ساتھ، کہ جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے، اس کے ساتھ کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک میں ہے کہ 7 ایسی صورتیں ہیں جو کہ مسبحات کہلاتی ہیں، اور ان تمام یعنی 7 صورتوں میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیات سے بہتر ہے۔ تو وہ کون سی صورتیں ہیں ناظرین؟ ان کا یہ عمل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسیکلی یہ کوڈ میں بتا دیا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ان آیات کو پڑھیں اور اللہ کو راضی کریں۔ اللہ کو راضی کرنا ہی آپ کے تمام مسائل کا حل ہے، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، برزخ میں بھی، قبر میں بھی، ہر جگہ پر جہاں بھی۔ اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ ہم اس دنیا میں موجود ہی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں۔ تو اللہ کو راضی کرنا ظاہر اعمال سے بھی ہے اور قرآن پاک سے بھی ہے۔ قرآن پاک اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، تو اللہ رب العزت نے ایسے اس میں کوڈز رکھے ہوئے ہیں جو کہ ناظرین، جو لوگ اس میں ان ڈیپتھ میں جا کے سرچ کرتے رہتے ہیں وہ معلوم ہو جاتے ہیں۔ اور یقین کریں کہ اتنا مزہ اور حیرانگی ہوتی ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ واہ میرے رب العزت، آپ نے کتنا پیارا نظام رکھا ہوا ہے۔ اب اگر میں آپ کو یہ کوڈ بتاؤں اور میں ایک عمل بتاؤں کہ 7 دن کے عمل میں آپ اپنی حاجات جو ہیں، جو بھی آپ کو اللہ رب العزت سے چاہیے، آپ کو صحت چاہیے، کاروبار چاہیے، تندرستی چاہیے، بیماری سے نجات، پریشانیوں سے نجات، مسائل کا حل، رشتے نہیں ہو رہے، کاروبار نہیں چل رہا، گھر نہیں بن رہا، اولاد نہیں ہو رہی، اولاد نیک نہیں ہو رہی۔ ناظرین، اس دنیا میں ظاہر ہے کہ کوئی بھی بندہ مسائل سے پاک نہیں ہے۔ جب تک یہ سانس چل رہی ہے یہ تمام مسائل بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ میں اکثر اوقات بہت زیادہ جب میں اموات پہ جاتا ہوں، کسی کی ڈیتھ پہ، تو میں کہتا ہوں یہ اس بندے کا سفر، اب جا کے اس کو جو ہے وہ جتنی بھی اب اس کی ساری مشکلات وہیں کی وہیں پڑی ہوئی ہیں۔ جن مشکلات کے حل کرنے کے لیے اس بندے نے اپنے دن اور رات لگا دیے تھے، وہ مشکلات وہیں کی وہیں ہیں، اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہ اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، اس کی میت پڑی ہوئی ہے، اور یہ بندہ خلاص اب اس کا سارا نامہ اعمال بند، سسٹم کلوز، امتحان بند۔ تو ناظرین، میں چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ دنیا میں اللہ کو راضی کر کے ہی جائیں، اور ہمیں جو چاہیے وہ بھی اللہ سے مانگ لیں۔ تو ناظرین، 7 دن کا یہ عمل ہے، آپ جس دن چاہے شروع کر سکتے ہیں، جس دن بھی چاہے۔ تو ویسے تو مبارک دن جو ہے وہ شروع کرنے کا، اگر آپ جمعرات یعنی کہ مغرب کے بعد اگر شروع کریں تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ کسی اور دن سوموار سے بھی کرنا چاہیں وہ بھی، یہ مبارک دن ہے دونوں زبردست، جمعرات، جمعہ اور سوموار۔ تو ناظرین، 7 صورتیں ہیں جن کو مسبحات کہتے ہیں۔ مسبحات کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان 7 صورتوں کی جو پہلی آیت ہے وہ اللہ کی تعریف میں بیان ہوئی ہے۔ جیسے اگر بات کریں سب سے پہلی 17 نمبر صورت قرآن پاک کی، سورہ الاسراء، تو وہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ سبحان اللہ، یعنی کہ سبحان کے اللہ رب العزت کی تعریف کے ساتھ ہے۔ اب سورہ الحدید میں اگر جائیں جو کہ 57 نمبر صورت ہے، تو وہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ اب الفاظ پہ غور کیجئے، سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ نمبر 3 پہ آ جائیں، سورہ الحشر، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ ناظرین، اب 61 نمبر صورت کون سی ہے؟ جی، سورہ الصف۔ سورہ الصف کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ ایسی وہی الفاظ، تعریف اللہ رب العزت کی
مطلب 4 صورتیں ایسی ہیں جو میں آپ کو گنواتا ہوں، ایگزیکٹ وہی لفظ ہے ہر صورت کی شروع میں، پہلی آیت میں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے سارا؟ چلیں سورہ جمعہ دیکھ لیجیے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ جمعہ کا دن کی بات کی۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب اگر سورہ تغابن کی بات کر لیں، 64 نمبر صورت، جس کے بارے میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ اس صورت کو کبھی بھی مت چھوڑیے، اس صورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یہ صورت آپ کے ہر معاملے میں ایسے کام آتی ہے، یعنی صورت سے مراد اللہ رب العزت ہی ہوتا ہے، اللہ نے ہی یہ صورت دی ہے، لیکن اس صورت کے جو اثرات ہیں وہ بڑے ہی خاص ہیں۔ کوئی دن میرا چڑھتا نہیں کہ میں اس صورت کو نہ پڑھوں۔ اب اگر سورہ تغابن کی بات کریں جو 64 نمبر صورت ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے؟ اب اگر سورہ الاعلیٰ کی بات کریں، 87 نمبر صورت ہے، تو سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ تو یہ جو 7 صورتیں ہیں، 7، یہ کیا کہلاتی ہیں؟ مسبحات۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک میں بھی ہے کہ آپ ان کو پڑھے بغیر نہیں سویا کرتے تھے، اور فرمایا کہ ان میں ایک آیت ایسی ہے جو کہ 1000 آیات سے بہتر ہے، اور میں نے تو آپ کو شروع میں بتا دیا کہ وہ آیت کون سی ہے، وہی سبح للہ ما فی السماوات، خواہ وہ یسبح سے شروع ہو رہی ہے یا سبح اسم ربک الاعلیٰ، بات جو ہے مسبحات کی ہے۔ ناظرین اگر آپ غور کریں تو ان میں ایک اور بھی کوڈ پایا جاتا ہے۔ عمل ابھی غور کرنے سمجھنے کی کوشش کیجئے، میں بتانے جا رہا ہوں۔ پہلی جو سورہ الاسراء ہے، اس کا جو کوڈ ہے اللہ رب العزت کو پکارنے کا، وہ سمیع البصیر ہے۔ اب باقی جو سورہ الحدید، سورہ الحشر، سورہ الصف، سورہ الجمعہ، یعنی کہ سورہ الجمعہ تک جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یا عزیز یا حکیم ہے، یہ 2 نام ہیں۔ اور اگر آپ سورہ تغابن کی بات کریں تو اس میں قدیر ہے۔ تو ناظرین یہ کوڈز ہیں۔ تو ناظرین آپ نے یہ عمل کرنا کیسے ہے؟ کرنا کیا ہے؟ 7 دن ہے۔ ان میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے دن آپ نے سورہ الاسراء پڑھنی ہے، سورہ الاسراء یہ پڑھنی ہے عمل شروع کرنے کے پہلے دن، اور اس دن 100 بار یا سمیع البصیر، یہ آپ نے 2 نام پکارنے ہیں۔ ایک بار سورت پڑھنی ہے، 100 بار یا سمیع البصیر نام پکارنا ہے۔ دوسرے دن آپ نے سورہ الحدید پڑھنی ہے جو 57 نمبر صورت ہے، اور اس دن 100 بار آپ نے جو ہے سورت پڑھنے کے بعد یہ 2 نام پکارنے ہیں، یا عزیز یا حکیم، یہ 2 نام پکارتے ہیں۔ تیسرے دن سورہ الحشر میں آپ نے جو سورہ الحشر یعنی کہ تیسرے دن سورہ الحشر پڑھنی ہے، اور یہی 2 نام پکارنے ہیں 100 بار، یعنی 100 بار ان دونوں کو نام لینا ہے۔ کیسے؟ یا عزیز یا حکیم۔ اب چوتھے دن سورہ الصف ہے، 61 نمبر صورت، آپ نے پھر 2 نام پکارنے ہیں 100 بار، کیا؟ یا عزیز یا حکیم۔ پانچویں دن سورہ الجمعہ، 62 نمبر صورت، پھر آپ نے ایک بار صورت پڑھنی ہے اور 100 بار یہ 2 نام پکارنے ہیں، یا عزیز یا حکیم۔ چھٹے دن سورہ تغابن پڑھنی ہے، چھٹے دن 6 ڈے سورہ تغابن پڑھنی ہے، اور اس دن آپ نے صرف یا قدیر کہہ کے پکارنا ہے 100 بار، صرف ایک نام۔ اور 7ویں دن آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ الاعلیٰ پڑھنی ہے 1 بار، اور اس کے بعد آپ نے جو 100 بار آپ نے تسبیح کرنی ہے جن ناموں کی، وہ ہیں یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ یہ 7 دن کا عمل ہے۔ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی من کی مراد ہوگی، جو من کی مراد لے کر چلیں گی، میرا رب العزت انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ پوری کرے گا۔ اور ان دنوں یہ جو 7 دن کا عمل ہے، ان دنوں میں آپ نے جو ہے وہ کثرت سے جاری رکھنا ہے، اپنی زبان پر جو ورد جاری رکھنا ہے، یا عزیز یا حکیم۔ جو 100 بار پڑھنا ہے وہ علیحدہ، یا عزیز یا حکیم۔ یہ بڑے ہی، یہ کوڈ ورڈز کی میں بات بتا رہا ہوں، اب میں اس کی جو ہے وہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ تو یہ مسبحات کہلاتی ہیں۔ بہت یہ صورتیں ایسی ہیں کہ ناممکن کو ممکن کر دیتی ہیں۔ بسم اللہ کیجئے، عمل شروع کر دیجئے، اور دیکھیے میرا رب آپ کے کیسے معاملات حل کرتا۔ تیاری کریں، بسم اللہ۔